مارشاء اللہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے استعمال سے وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں ایک مارشل ریس بستی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض کمزور دل قومیں مارشاء اللہ کے نام سے کانپ اٹھتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اس بوجھ کو بوجھ نہیں بلکہ احسان سمجھ کر بار بار اٹھاتے ہیں اور اس عنایت کے لیے ہمیشہ زیر بار رہتے ہیں۔ مارشاء اللہ ایک ایسا مہمان ہے جو کبھی بن بلائے نہیں آتا، کبھی حالات شور مچا مچا کر اسے آواز دیتے ہیں اور کبھی بااثر لوگ اسے ٹیلی فون کرتے ہیں، لیکن یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ یہ مہمان دور و دیوار سے پوری طرح مانوس بھی نہیں ہو پاتا کہ اسے بستر گول کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر مہمان کی ناقدری ہے۔ ناقدری کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مہمان بطور مہمان ہی قابل احترام ہوتا ہے، جب وہ گھر کا مالک بننا چاہے تو خود بخود احترام کھو بیٹھتا ہے۔ نکتہ چین یہ بھول جاتے ہیں کہ مارشاء اللہ ملکی قانون کا بے حد احترام کرتا ہے، اور جس طرح بعض شریر بچے ماسٹر صاحب کو کلاس روم میں دیکھ کر اندر داخل نہیں ہوتے، اسی طرح جب تک ملک کا نارمل لا چلتا رہتا ہے مارشاء اللہ اپنے کچھار میں بند رہتا ہے، لیکن جب نارمل لا بیٹھ جاتا ہے تو مارشاء اللہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں مارشاء اللہ کا کیا قصور؟ مارشاء اللہ عوام کا حد درجہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ آتے ہی عوام کی تمام ذمہ داریاں اور فرائض خود سنبھال لیتا ہے، پھر انہیں اپنے بارے میں کسی قسم کے سوچ بچار کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مارشاء اللہ ہی ان کی جانب سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کا مفاد کس چیز میں ہے۔ آپ نے کئی ہنرمند، باسلیقہ اور خیر خواہ مہمان خواتین دیکھی ہوں گی جو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باورچی خانے کا کنٹرول سنبھال لیتی ہیں اور مرضی کے کھانے پکانے لگتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر خاتون خانہ کو آواز دے کر پوچھ لیتی ہیں کہ نمک مرچ کہاں رکھا ہے یا گرم مسالے کس ڈبے میں ہیں۔ مارشاء اللہ میں تحریر و تقریر کی بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ ہر فرد، ہر ادارہ اور ہر اخبار پوری طرح آزاد ہوتا ہے، وہ جب اور جس طرح چاہے حکومت کی تعریف و تنقید کر سکتا ہے۔ مثلا وہ مثبت تنقید پیش کرتے ہوئے یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ مارشاء اللہ بہت کمزور ہے، اسے مزید سخت ہونا چاہیے اور کسی بھی جرم کی سزا عمر قید سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو اپنے ہاتھ بچانے کے لیے مارشاء اللہ کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ مارشاء اللہ کے استحکام کے لیے مارشاء اللہ انتظامیہ عوام کا تعاون حاصل کرے۔ عوام کو خشک ساحل پر بیٹھ کر تیراکی سیکھنے کا موقع دیا جائے تاکہ اگر کبھی انہیں دریائے انتخابات میں دامن تر کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ ڈوب نہ جائیں وغیرہ۔ مارشاء اللہ جیسی عرفہ و اعلیٰ شے کو بعض لوگ کیڑے مار دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور شروع میں سے گندی نالیوں اور حلوائی کی دکانوں پر چھڑکتے ہیں تاکہ مچھر اور مکھیاں آسانی سے رحلت فرما سکیں۔ جب ان ظاہرہ کیڑے مکوڑوں کا قلاقمہ ہو جاتا ہے تو مارشاء اللہ معاشرے کے جراثیم ختم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کام میں دیر ہو جائے تو یہ خود ان جراثیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض ڈاکٹر صفت لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح عام دوائیوں پر تاریخ ساخت کے ساتھ میعاد استعمال بھی درج ہوتی ہے، اسی طرح مارشاء اللہ پر بھی ایکسپائری ڈیٹ درج ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے۔ انہی دانا لوگوں کا خیال ہے کہ مارشاء اللہ سے صحیح اثر لینے کے لیے اسے مقررہ میعاد کے اندر استعمال کر لینا چاہیے اور ڈاکٹر کی مقرر کردہ خوراک سے ہرگز تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ مارشاء اللہ قوم کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ جتنی دیر قائم رہتا ہے قوم کو ہر آفت سے بے نیاز کر دیتا ہے، بلکہ اس کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے افسر راتوں رات بڑے ہو کر کارہائے نمایاں انجام دینے لگتے ہیں۔